پنچایت کے صحن میں جیسے صدیوں پرانی خاموشی اتر آئی تھی۔ سردار زران خان کے قدموں کی بھاری چال نے فضا کو جکڑ لیا تھا۔ وہ جیسے ہی وہاں داخل ہوا، ہر فرد کی سانسیں تھم گئیں اور نظریں جھک گئیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سردار زران کے سامنے ذرا سی بھی آواز نکالتا، جبکہ درمیان میں کھڑی منتہا نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ سادے سے لباس اور سیاہ چادر میں لپٹا وجود، جس میں سے بس اس کی ہرنی جیسی آنکھیں جھلک رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی سردار زران اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سائیں، اس لڑکی نے گاؤں کی روایت کے خلاف جاتے ہوئے گاؤں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے خاص ملازم کے بتانے پر زران نے منتہا کی جانب دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو گاؤں سے بھاگنے کی سزا کیا ہے؟ زران کے پوچھنے پر منتہا نے نفرت سے زران کو دیکھا۔ میں اس گاؤں میں نہیں رہنا چاہتی جہاں آپ جیسا ظالم سردار ہو۔ منتہا کی جرأت پر وہاں ہر طرف سناٹا چھا گیا، جبکہ زران غصے سے مٹھی بھیج گیا۔ میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا ابھی۔ وہ ایک لمحے میں فیصلہ کر چکا تھا، اور جب زران کی آواز وہاں گونجی تو منتہا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، کیونکہ زران کی آواز اس قدر سرد اور آنکھوں یوں سرخ تھی کہ اسے ایک جملے پر ہی منتہا کا وجود جھنجھنا اٹھا، مگر وہ اپنے تاثرات پر جلدی قابو پا چکی تھی۔ کرم بخش، قاضی صاحب کو بلاؤ۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے ملازم کو مخاطب کرتے ہوئے حکم صادر کیا، اور وہ فوراً حکم کی تعمیل میں لگ چکا تھا۔ میں ہرگز آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ منتہا نے اپنی آواز مضبوط کرتے ہوئے اس سے واضح انکار کیا، جبکہ زران نے اس بار رخ اس کے والد کی طرف کیا تھا۔ کیا آپ کو میرے اس فیصلے سے اعتراض ہے؟ اس کا سوال واضح تھا، اور اس سوال میں چھپی سختی تو منتہا بھی بخوبی محسوس کر چکی تھی۔ نہیں، ان کی طرف سے فوراً جواب آیا تھا، جبکہ اس نے بے یقینی سے اپنے والد کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ اس کی آواز حیرت کی زیادتی سے لڑکھڑا گئی۔ آپ جان بوجھ کر مجھے جہنم میں دھکیل رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں منتہا۔ وہ بولنے ہی لگی تھی، مگر اس کے والد نے اس کی بات کاٹ دی۔ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی زران خان، چلے بابا۔ وہ زران کو آخری بار دیکھ کر بولی، اور عزیز کا ہاتھ تھام کر بڑھنے ہی لگی تھی کہ مگر اسی لمحے زران اس کی کلائی تھام کر اسے روک چکا تھا۔ اس نے اسے براہ راست نہیں چھوا، بس اس کی چادر پر ہاتھ رکھ کر اسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر کے تم نے غلطی نہیں کی، بلکہ گناہ کیا ہے۔ اب اس کی سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی۔ زران کا انداز اٹل تھا۔ اگر تمہارے دل میں میری ذرا بھی عزت ہے تو نکاح کر لو منتہا۔ منتہا کے والد کی آواز بھر آئی۔ ان کی آنکھوں میں ایسی شکست تھی کہ منتہا کا دل لرز گیا۔ اس کی ساری ہمت، ساری ضد ایک ہی لمحے میں بھر گئی۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور جا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سیاہ چادر میں لپٹا وجود جیسے اپنے مقدر کے سامنے سر جھکا چکا تھا۔ اسی وقت کرم بخش بھی نکاح خواہ کے ساتھ وہاں آ چکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں نکاح کا کاغذ ضروری معلومات سے پر ہو چکا تھا، اور پھر قاضی صاحب نے اپنا رخ منتہا کی جانب کیا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ رسمی انداز میں سوال کیا گیا۔ منتہا نے پہلے ایک نظر اپنا والد پر ڈالی اور پھر زران کی طرف دیکھا۔ وہ فتح مند تاثرات کے ساتھ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ قبول ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ اپنے والد کا مان رکھ چکی تھی۔ قاضی صاحب کی طرف سے مزید 2 مرتبہ رضامندی لی گئی، اور پھر انہوں نے اپنا رخ زران کی طرف کیا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں منتہا ایک ایسے رشتے میں بندھ چکی تھی جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی زران نے اس کی کلائی ایک جھٹکے میں تھامی، اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ منتہا نے پوری قوت سے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو زران خان۔ اس کی آواز میں غصہ تھا، مگر اس غصے کے نیچے لرزش چھپی ہوئی تھی۔ زران نے ایک لمحے کو رک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اچانک اسے گاڑی سے لگا دیا۔ اب منتہا کی پشت گاڑی سے لگی تھی، جبکہ اس کا رخ زران کی طرف تھا، جس کی سرخ آنکھیں منتہا کی سانسیں روک رہی تھیں۔ بھرے جرگے میں نے تم نے کیا کہا تھا کہ میں ظالم ہوں؟ اس کی آواز اب دھیمی تھی، مگر اس دھیمے پن میں بھی چھپی وحشت وہ اچھے سے محسوس کر چکی تھی۔ ہاں بالکل، منتہا نے فوراً جواب دیا، حالانکہ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم جیسا سفاک ظالم شخص اس پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے لگی، جبکہ زران کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک ہاتھ اس کے سر کے برابر گاڑی پر ٹکا کر اس کے اور قریب ہو چکا تھا۔ انٹرسٹنگ، میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔ اس کے تاثرات محفوظ کن تھے۔ منتہا نے اس کے حصار میں پہلو بدلنے کی کوشش کی، مگر اس کے بازو کا حصار مزید تنگ ہو گیا۔ لیکن افسوس، زران کی آواز اس کے کان کے قریب گونجی تھی، تمہاری معلومات اب بھی ناکافی ہے۔ میری ظالمیت سے ابھی تم پوری طرح واقف نہیں ہو۔ شاید
اگر ہوتی تو یوں سب کے سامنے مجھے للکارنے کی جرت ہرگز نہ کرتی۔ وہ اس کے قریب جھکا، سرد لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا اور منتہا اسے خود سے دور بھی نہ جھٹک پا رہی تھی کہ زران کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ دور ہٹو! اب منتہا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ اوہ نو! میری ضدی فطرت کے بارے میں بھی تم یقیناً جانتی ہی ہوگی۔ میں ایک بار جو کرنے کی ٹھان لوں اسے کر کے ہی رہتا ہوں۔ زران اس کی کمزور مزاحمت پر دھیرے سے ہنسا تھا، اور آج وہ لمحہ بھر رکا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ منتہا نے ایک بار پھر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل ظالمیت اور سفاکیت کیا ہوتی ہے۔ آج میں تم پر ایسا قہر برساؤں گا کہ تم مجھ سے پناہ مانگو گی۔ وہ اس کی مزاحمت سے محفوظ ہو رہا تھا، یہ اس کے تاثرات سے واضح تھا۔ خوش فہمی سے باہر نکلو خان، منتہا اتنی بھی گئی گزری نہیں۔ منتہا نے کپکپاتی آواز کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تھی۔ کافی پر نکلے میں تمہارے، اور مجھے ان پروں کو کاٹنے میں بے حد مزہ آنے والا ہے۔ وہ اس کے اور قریب ہو کر تقریباً سرگوشی میں بولا تھا، جبکہ منتہا نے اس قدر نزدیکی پر نظریں چرا لی۔ اگلے ہی لمحے زران اس سے پیچھے ہوتا اسے کلائی سے تھام کر زبردستی گاڑی میں دھکیل چکا تھا، اور منتہا کو جب تک یہ ساری کارروائی سمجھ آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ زران خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال کر گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ ان کی حویلی گاڑی وسیع و علی حریص پورچ میں آ کر رکی تو خاموشی نے جیسے ان کا استقبال کیا تھا۔ اونچے ستون، زرد روشنیوں کی قطاریں اور پتھر کی فرش پر پڑتا ہیڈ لائٹس کا پھیلا ہوا عکس، یہ سب کچھ حد سے زیادہ حسین تھا۔ زران نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا، اور پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ دوسری جانب گیا۔ اب وہ رکا، ڈور کھول کر منتہا کو زبردستی باہر نکال چکا تھا۔ چلو! زران اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے ہوئے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا، اور منتہا بھاری ہوتے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی تھی، جبکہ باہر کام کرتے ملازموں نے حیرت سے یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ چونکہ گھر کے سبھی افراد لیونگ روم میں بیٹھے تھے، اسی لیے زران اپنے قدم بھی روک چکا تھا، اور منتہا کو بھی اس کے ساتھ ہی رکنا پڑا تھا۔ سب سے پہلے کرن کی نظر زران پر پڑی تھی، اور پھر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر۔ اس کے چہرے پر ایک دم حیرت ابھری تھی۔ یہ لڑکی کون ہے زران خان؟ اس کی آواز میں حیرت کم ناگواری زیادہ تھی۔ میری بیوی، نکاح کیا ہے میں نے اس سے۔ زران کا انداز عام سا ہی تھا، جبکہ اس حوالے پر منتہا نے تکلیف سے آنکھیں میچی۔ یہ سب اس کے برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ کرن کے چہرے پر ناگواری مزید گہری ہو چکی تھی۔ کیا زران تم؟ وہ بے یقینی سے بولنے ہی لگی تھی کہ دادی سائیں درمیان میں اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ ماشاءاللہ! دادی سائیں صوفے سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھائیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں اپنائیت تھی۔ میری بہو تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ آگے بڑھی اور منتہا کا ماتھا چوم گئی۔ لہجے میں شفقتی اور نرمی تھی، مگر منتہا جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس نے اس قدر محبت پر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے اور تمہیں میرے پوتے کے لیے باعث سکون بنائے۔ دادا سائیں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی، اور اسی لمحے منتہا کی نظر بے اختیار زران پر جا ٹھہری۔ باعث عذاب بننے والیوں میں آپ کے پوتے کے لیے، وہ دل ہی دل میں سوچ گئی۔ سٹیا گئی ہے بڑھیا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی کرن دادی سائیں کی شفقت دیکھ کر بے ساختہ بڑبڑائی۔ آؤ بیٹو، رفت جوس لے کر آؤ۔ دادی سائیں نے منتہا کو نرمی سے صوفے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ملازمہ کو بھی آواز دی، جبکہ اسی لمحے زران کے موبائل پر ایک ضروری کال آئی تھی، اور وہ ایک سرسری سے نظر منتہا پر ڈال کر واپس پلٹ چکا تھا۔ منتہا کئی لمحے دادی سائیں کے ساتھ بیٹھی رہی، اور اس کے چہرے کی بے رونقی تو وہ بھی محسوس کر چکی تھی، مگر انہوں نے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے منتہا کو رفت آپا کے ساتھ زران کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ زران کے اس اچانک فیصلے پر کچھ حیران ضرور تھی، مگر اتنا انہیں یقین تھا کہ زران کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، تبھی انہوں نے زران سے بھی کوئی سوال نہ کیا تھا۔ کمرے میں پھیلی مدھم روشنی میں منتہا کا عکس دھندلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ دادی سائیں دوپہر میں اس کے لیے نئے کپڑے بھجوا چکی تھی، جن میں سے سفید اور نیلے امتزاج کا سوٹ اس نے اس وقت پہن رکھا تھا۔ ہلکے نم بال پشت پر بکھرے تھے، جبکہ سوٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ شانوں پر پھیلا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں اتنی منہمک تھی کہ زران خان کو کمرے میں داخل ہوتا بھی محسوس نہ کر پائی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب زران اسے چند قدموں کے فاصلے پر آ کر رکا تھا، اور اب وہ بے ساختہ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسا لگ رہا ہے ایک ظالم و سفاک شخص کی بیوی بن کر؟ اپنی شال بیڈ پر پھینکتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں سوال کیا تھا۔
بتاؤں ایک ظالم شخص کی بیوی بن کر کیسا محسوس کر رہی ہوں؟ زران نے ایک قدم مزید آگے لیا۔ اس کی آنکھوں کونوں تک ہلکی گلابی ہو رہی تھی، جبکہ چہرے پر چھائے سرد تاثرات منتہا کے آسان خطا کرنے کو کافی تھے۔ میرے قریب مت آئیے گا زران خان، اس نے ہنوز اپنی طرف بڑھتا پا کر اس نے شہادت کی انگلی تنبیہ کے انداز میں کھڑی کی تھی۔ اگر مجھے قریب آنے سے روک سکتی ہو تو روک لو۔ وہ حس اٹھاتے تاثر کے ساتھ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ خان دور رہیں مجھ سے اور میرا ہاتھ چھوڑیں۔ منتہا نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی پرزور مزاحمت کی تھی۔ آج رات تو بات ہاتھ چھونے سے کہیں آگے بڑھنے والی ہے، وہ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھکایا تھا۔ صبح تم یہی کہہ رہی تھی نا کہ میں ظالم ہوں، سفاک ہوں۔ زران کی آواز مدھم ہو کر سرگوشی میں ڈھلی، جبکہ منتہا اب بھی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج میں تمہیں عملی طور پر بتاؤں گا کہ اصل وحشت اور سفاکیت کیا ہوتی ہے، تاکہ اگلی بار تم میری ان خصوصیات کی تعریف بہت اچھے طریقے سے کر سکو۔ سرد اور شفاف لہجے میں کہتی ہی وہ اگلے ہی لمحے سے بیڈ کی طرف دھکیل چکا تھا۔ منتہا پشت کے بل میٹرس پر گری تھی، کمر پر پھیلے بال لہرا کر کچھ اس کے کندھے اور کچھ چہرے پر جھول گئے تھے۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے زران منتہا پر سائے فغن ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں ہاتھ جما کر اس پر جھک چکا تھا، جبکہ منتہا بے ساختہ شدت گریے سے سرخ ہوتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ یا اللہ، میرے لیے آپ نے زانی شخصی کیوں چنا؟ اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ بے بسی سے چلائی تھی، جبکہ اس کے ایک جملے پر زران کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ چند انچ کے فاصلے پر ہوتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہے منتہا؟ زران کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی بھی تھی، جبکہ منتہا اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیل چکی تھی، اور زران پر اس قدر حیرت اتری تھی کہ وہ اس کی کمزور دھکے پر بھی میٹرس پر دائیں طرف ہو چکا تھا۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے یہ۔ منتہا نے اپنے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ وہ اب بیڈ سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہماری گاؤں کی ملکہ تو آپ کو یاد ہی ہوں گی۔ منتہا نے اپنی بات کی وضاحت سوالیہ انداز میں شروع کی تھی، اور اس ایک نام پر زران کے چہرے پر لہراتا سایہ بھی اس نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ارے وہی ملکہ جس نے آپ نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ اگلا جملہ مزید واضح تھا۔ منتہا کی آنکھوں میں چھائی نفرت کا سرا اب زران کے ہاتھ لگا تھا۔ وہ تقریباً 1.5 سال پہلے کا یہ واقعہ تو اب بھی زران کو اچھے سے یاد تھا، اور پھر جرگی نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ آپ کا اور ملکہ کا نکاح کر دیا گیا، مگر آپ نے… وہ کہتے کہتے ایک لمحے کو رکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تہہ چمکنے لگی، جبکہ آواز کانپ رہی تھی، اور زران اب بیڈ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ نے عین وقت پر نکاح سے انکار کر دیا تھا، اور پھر ملکہ نے نہر میں کود کر اپنی جان دے دی۔ وہ دھیرے دھیرے ہر بات دہراتی جا رہی تھی، اور بھلا یہ سب دہرانے کی ضرورت کیا تھا؟ زران کو تو اب بھی سب یاد تھا۔ مر گئی وہ، اور اس کی موت ذمہ دار آپ ہیں، صرف آپ۔ اب وہ بلند آواز میں چیخی تھی۔ اب بھی اگر میں آپ کو ظالم اور شفاق نہ ہو کہوں تو کیا کہوں؟ بلکہ آپ تو قاتل بھی ہیں۔ قیامت کے دن ملکہ کا قتل آپ کے حصے میں آئے گا۔ وہ ہذیانی ہو رہی تھی، اور زران کو اب احساس ہوا تھا کہ اس کی چیخیں، اس کی آنسو یہ بے وجہ تو نہ تھے۔ جاؤ سو جاؤ۔ جھکے سر کے ساتھ وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ اس کی آواز اب بھی بے تاثر تھی۔ کیوں؟ حقیقت برداشت نہیں ہو رہی؟ منتہا شاید اب بھی بحث کے موڈ میں تھی، تبھی وہیں کھڑی رہی۔ سو جاؤ منتہا۔ اب زران نے نگاہیں اوپر اٹھا کر اسے براہ راست دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایسی سرد مہری اور سرخی چھائی تھی کہ منتہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنا اٹھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹ کر بیڈ کی دوسری طرف جا کھڑی ہوئی تھی، پھر تکیہ درست کرتے ہوئے لیٹنے ہی لگی تھی، مگر زران کی آواز پر اسے رکنا پڑا تھا۔ کیا میں اس لائق ہوں کہ تم میرے ساتھ بیڈ شیئر کر سکو؟ وہ دیکھ سامنے رہا تھا، مگر یہ جملہ منتہا کے لیے ہی تھا۔ اس نے لب بھیجتے ہوئے اس جملے پہ چھپے طنز کو پیا تھا، پھر تکیہ اٹھا کر صوفے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ میٹرس پر زران اب بھی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا اپنے ہاتھ تک رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کل تمہارا ولیمہ کر لیں۔ یہ اگلے دن صبح کا منظر تھا، جب ڈائننگ ٹیبل پر دادی سائیں نے زران کو مخاطب کیا تھا، جبکہ اس اچانک موضوع پر جہاں منتہا کا چہرہ اسپاٹ ہوا، وہیں کرن اور آفرین بیگم کے تاثرات ناگواری میں ڈھلے تھے۔ نکاح تو تم آنن فانن کر آئے، مگر میں تمہارا ولیمہ بہت دھوم دھام سے کروانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اب اگلی بات کی تھی، ساتھ ہی منتہا پر بھی نرم نگاہ ڈالی۔ ٹھیک ہے دادی سائیں۔ زران انہیں رضامندی دے چکا تھا کہ وہ انہیں کبھی انکار کر ہی نہیں پاتا تھا۔
میں کرم بخش کو کہہ دوں گا، وہ سارے انتظامات دیکھ لے گا۔ اس نے دادا سائی کو مطمئن کیا اور چونکہ وہ ناشتہ مکمل کر چکا تھا تبھی نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کرسی سے اٹھا اور پھر دادی سائی سے پیار لینے کے بعد بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ منتہا تو وہاں یوں بیٹھی تھی جیسے اسے کسی چیز سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ ولیمے کی تقریب ختم ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے۔ حویلی کے طویل برآمدوں میں اب مہمانوں کی آوازیں نہیں تھیں، بس دور کہیں ملازموں کے قدموں کی مدھم چاپ سنائی دیتی تھی، جبکہ کمرے کے اندر منتہا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ابھی تک ولیمے کے لباس میں ملبوس تھی، بھاری سنہری کڑھائی والا جوڑا جو ہر سانس کے ساتھ ایسے بھوجل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اپنی جیولری اتار رہی تھی اور اس کے حرکت کرتے ہاتھوں کے سبب کمرے کی خاموشی میں چوڑیوں کی مدھم جھنکار گونج رہی تھی۔ ابھی اس نے ہماری بھاری جھمکی کانوں سے نکال کر میز پر رکھے ہی تھے کہ اسی وقت بھاری قدموں کی آہٹ کے ساتھ زاران کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اسپاٹ تاثرات تھے جبکہ وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آیا تھا۔ منتہا نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کی سانس رک سی گئی۔ زاران نے خاموشی سے اپنے کف لنکس کھولے اور پھر دھات کی ہلکی سی آواز کے ساتھ انہیں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور عین اسی لمحے کمرے کی لائٹ بند ہوئی تھی، جبکہ اس اچانک پھیلتے اندھیرے پر منتہا نے لاشعوری طور پر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے زاران کی بازو مضبوطی سے تھام لی تھی۔ زاران ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگنے والی لڑکی کو کمرے کے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، حیرت ہے۔ زاران نے سرگوشی کی مانند طنزیہ انداز میں جملہ کسا اور منتہا کی آنکھوں میں اس طنز پر شعلے سے لپکے۔ اگلے ہی لمحے جنریٹر چلنے کے سبب پورے کمرے میں روشنی بحال ہو چکی تھی، تبھی وہ اس کا بازو چھوڑ کر اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہو گئی تھی۔ مجھے بار بار یہ طعنہ دے کر یہ جتانا چاہ رہے ہیں کہ میں آوارہ ہوں، بد کردار ہوں؟ اس نے سوالیہ انداز میں زاران کی بات کا جواب دیا تھا، مگر میں ایک بار کان کھول کر سن لیں۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے پشت لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اب شیشے میں ان دونوں کا عکس نمایاں ہو رہا تھا۔ اگر میں نے رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی تو اس کی وجہ آپ تھے۔ اس کی آواز ذرا بلند ہوئی جبکہ زاران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں؟ اس نے جیسے یقین دہانی کو ایک لفظ دہرایا تھا۔ جی آپ۔ میں آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر اس خواہش کا اظہار ہی مجھے موت کے منہ ڈھکیل دیتا، تبھی میں نے اس رات گھر سے بھاگنے کی کوشش کی۔ منتہا نے آنکھیں ایک لمحے کو بند کر کے دوبارہ کھولی اور پھر اس نے جو انکشاف کیا تھا وہ زاران کو چونکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں شہر جا کر پڑھنا چاہتی تھی، میرا طریقہ غلط تھا مگر نیت نہیں، اور جس لڑکی کے ساتھ مجھے آپ کے آدمی نے پکڑا تھا وہ میرا بھائی تھا، دودھ شریک بھائی۔ مدھم آواز میں کہتے ہوئے اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا جبکہ زاران اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ مگر آپ کے اصولوں نے ہمارے اس پاکیزہ رشتے پر سوال اٹھایا۔ زاران نے اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ اگر ابھی بھی آپ خود کو بہت اچھے سردار مانتے ہیں تو پلیز اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیں، کیونکہ آپ کی حقیقت کیا ہے یہ آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ اپنی بات سمیٹ کر ڈریسنگ روم سے بند ہو چکی تھی، جبکہ زاران اب بھی وہیں کھڑا تھا، ساکت و حیرت زدہ کہ آج منتہا نے جو کچھ بھی کہا تھا یہ سب تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک نئی صبح زمین زادوں پر آ چکی تھی اور کھڑکی سے اندر آتی سورج کی کرنوں کے سبب منتہا کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ چند لمحوں تک ساکت پڑی رہی، اس کے سر کے نیچے نرم تکیہ تھا اور گدے کی نرماہٹ محسوس کر کے وہ چونکی، پھر اس نے بے اختیار ہاتھ پھیلا کر بیڈ کی چادر کو چھوا تھا۔ میں تو صوفے پر سوئی تھی، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ ذہن میں رات کا منظر ابھرا، اسے اچھے سے یاد تھا کہ وہ صوفے پر سوئی تھی، مگر اب اسے سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ بیڈ تک کیسے پہنچی۔ دل میں ایک انجانا سا سوال ابھرا، مگر اس سے پہلے وہ کسی نتیجے پر پہنچتی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ آ جائیں۔ اس کی آواز نیند سے بھوجل تھی۔ اجازت ملنے پر دروازہ آہستہ سے کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ ادب سے جڑے ہوئے تھے۔ بیگم سائیں، دادی سائیں آپ کو ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ منتہا نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ تمہارے بڑے سائیں کہاں ہیں؟ اس نے بے ساختہ پوچھ لیا تھا۔ وہ تو صبح ہی کہیں چلے گئے تھے، ملازمہ نے نظریں جھکائے جواب دیا، جبکہ بال سمیٹتے منتہا کے ہاتھ ایک لمحے کو ساکت ہوئے تھے۔ آپ کا ناشتہ دادا سائیں کے کمرے میں لگا دیا ہے، آپ فریش ہو کر آ جائیں۔ وہ نرمی سے کہہ کر واپس پلٹ گئی، جبکہ منتہا نے کسلمدی سے جمائے روکی، پھر پیچھے کی طرف بیڈ پر لیٹ گئی۔ ذہن پر سستی چھائی تھی اور اسے تو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ سستی اس کی بہت بڑی غلطی بننے والی ہے۔
دادی سائیں کے کمرے میں غیر معمولی سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ بھاری پردے آدھے کھلے تھے مگر صبح کی روشنی بھی اس فضا کا بوجھ ہلکا نہ کر سکی تھی۔ بیڈ پر دادی سائیں نڈھال سی لیٹی تھی، ان کی سانس ذرا ذرا بھاری اور آنکھیں بند تھیں۔ ان کے پاس ڈاکٹر کھڑی تھی جو ایک ہاتھ سے نبض دیکھ رہی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ سے بلڈ پریشر کا آلہ سنبھالے ہوئی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور زہران تیزی سے اندر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر فکرمندی تھی۔ دادی سائیں؟ زہران کی آواز میں صاف گھبراہٹ تھی۔ وہ چند قدموں میں بیڈ کے قریب پہنچا اور پھر جھک کر ان کا نحیف سا ہاتھ تھام چکا تھا۔ صبح تو آپ بالکل ٹھیک تھی، اچانک کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ نے تفکر سے دیکھتے ہوئے لگا جبکہ دادی سائیں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر کمزوری نے ساتھ نہ دیا تھا۔ وقت پر ناشتہ کرنے کی وجہ سے شوگر لو ہو گئی تھی۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، کچھ دیر میں سٹیبل ہو جائیں گی۔ پاس کھڑی ڈاکٹر نے پرسکون مگر سنجیدہ لہجے میں جواب کیا تھا۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگی تھیں مگر ان کی بات پر زہران کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اس کے ہونٹوں میں تشویش اور آنکھوں کے ساتھ اب غصہ بھی اتر آیا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے سر اٹھا کر بلند آواز میں رفعت آپا کو آواز دی تھی۔ رفعت آپا! اس کی آواز میں طیش صاف نمایاں تھا۔ اگلے ہی لمحے رفعت آپا کمرے کی دہلیز پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ دادی سائی کی ساری ذمہ داری آپ کی ہے نا؟ زہران نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ پھر آپ کہاں تھیں؟ ان کا ناشتہ لیٹ ہو گیا۔ وہ انہیں اب کڑے تیوروں سے دیکھ رہا تھا اور رفعت آپا نے ایک لمحے کو نظریں جھکائیں مگر زہران کو خود کو سوالی نظروں سے دیکھتا پا کر انہوں نے ڈرتے ڈرتے لب کھولے تھے۔ وہ جی، آج انہوں نے بی بی سرکار کے ساتھ ناشتہ کرنا تھا مگر وہ آنے میں ذرا دیر کر گئی، اس لیے۔ ان کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ زہران نے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ زہران! پیچھے دادی سائی نے کمزور مگر پریشان آواز میں اسے پکارا تھا مگر زہران تب تک کمرے کی دہلیز پار کر چکا تھا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا جہاں منتہا موجود تھے۔ اس کے قدم تیز سے جھپڑا بیچا ہوا تھا اور آنکھوں میں غصے سے سرخی پھیلنے لگی تھی۔ زہران سیدھا کچن میں ہی آیا تھا جبکہ منتہا اس کی آمد سے بے خبر دادی کے لیے سوپ بنانے میں مگن تھی۔ زہران نے ایک لمحے رک کر اس کی پشت پر نگاہیں جمائی تھیں۔ میرے ساتھ تمہارا رویہ جو ہے سو ہے مگر میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم دادی سائی پر اپنے آرام کو فوقیت دو۔ وہ اگلے ہی پل درمیان میں فاصلہ سمیٹ کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا تھا جبکہ اپنے قریب ابھرتی زہران کی اچانک آواز پر منتہا بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اور آج جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے لیے جا کر ان سے ابھی معافی مانگو ورنہ۔ اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کرتے ہوئے وہ پست آواز میں غرایا اور اس ادھوری وارننگ بھری جملے پر منتہا نے نگاہیں بے ساختہ اس کی آنکھوں میں ٹکائی تھیں۔ ورنہ کیا؟ ہاں؟ وہ ہر دڑم بنی سوال کر رہی تھی۔ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر؟ سزا کے طور پر ماریں گے مجھے؟ منتہا نے آنکھیں سکیڑ کر اپنے جملے میں مزید اضافہ کیا تھا۔ وہ اس کے حصار میں اس کے سامنے کھڑی یہ سب کہتے ہوئے ذرا بھی نہ گھبرائی تھی۔ بکواس بند کرو منتہا! زہران نے اب غرانی کے انداز میں اسے خاموش ہو جانے کو کہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ جبکہ ماتھے کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ کیوں؟ سچ کڑوا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا چکی تھی۔ مگر میری خاموش ہو جانے سے یہ بات بدل تو نہیں جائے گی؟ آپ ظالم ہیں، قاتل بھی۔ آپ جیسے کمزور مرد صرف عورت پر ہی اپنی مردانگی چلانا جانتے ہیں۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے وہ انجانے میں بہت سخت الفاظ استعمال کر گئی تھی جبکہ اب زہران کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کمزور مرد ہوں میں؟ وہ ایک بار پھر اسے دونوں پاسوں سے دبوچ کر سلیب سے لگا چکا تھا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مردانگی کیا ہوتی ہے۔ زہران اب اس کے کان کے قریب جھک کر غرایا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت چھائی تھی کہ اب صحیح معنوں میں منتہا لرز گئی تھی۔ دور رہو مجھ سے! وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش میں اسے مزید بھبرا چکی تھی۔ شاید میں نے ہی تمہیں چھوٹ دے رکھی تھی مگر اب مزید نہیں۔ وہ اسے گھسیٹ کر کچن سے باہر لے جانے لگا اور منتہا کا رواں رواں کانپ گیا۔ چھوڑو زہران! وہ اب بھی مزاحمت کر رہی تھی مگر زہران پر تو غصہ ایسا سوار تھا کہ وہ راستے میں آتی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا اسی لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ منتہا کی آنکھوں میں بے بسی کے سبب چمکتے آنسو اب اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ سائیں! رفعت آپا نے اس کے سامنے آ کر انہیں راہداری میں ہی روکا تھا اور یہ کرنے کے لیے اس نے بہت ہمت مجتمع کی تھی۔ دادی سائیں بی بی کو بلا رہی ہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دادی کا پیغام انہیں دیا اور چونکہ زہران کی گرفت
منتہا کے بازو پر ذرا ہلکی ہوئی تھی، تبھی وہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑواتی دادی سائیں کے کمرے کی طرف دوڑ لگا چکی تھی۔ اس نے یہ سب بہت تیزی سے کیا تھا اور زاران اس قدر پھرتی پر مدھم سا مسکرایا تھا کہ وہ اپنے ایک عمل سے اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بھڑکا چکی تھی۔ رات آہستہ آہستہ اپنی سیاہی بکھیر چکی تھی، جبکہ دادی سائی کے کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا کے ساتھ سرسراتے تو منتہا کا دل ایک بار اور کانپ جاتا۔ وہ دوپہر کے بعد سے وہیں دبکی بیٹھی تھی، دروازے پر ہوتی ہر آہٹ پر وہ سہم جاتی تھی، کیونکہ زاران کا خوف اب بھی اس کے حواس پر طاری تھا۔ رفعت آپا ایک طرف کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جبکہ دادی سائیں بیڈ پر نیند دراز تکیے سے ٹیک لگائے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ منتہا دادی سائیں کی دوائی دیکھ رہی تھی اور تبھی راہداری میں بھاری قدموں کی چاپ ابھری تھی، جسے سن کر منتہا کے رنگ فق ہوا۔ وہ آواز پہچانتی تھی، یہ زاران خان کے قدم تھے۔ چند ساعتوں بعد دروازہ کھلا اور زاران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نگاہیں فوراً منتہا پر جا ٹھہری تھی۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ منتہا جیسے چونک کر زندہ ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ جھپٹ کر دادی سائیں کے پاس گئی اور کمبل اٹھا کر ان کے ساتھ ہی گھس گئی۔ اس نے یہ سب اس قدر جلدی سے کیا تھا کہ رفعت آپا بھی اسے اجنبی سے دیکھنے لگی تھی۔ منتہا، دادی سائیں نے نرمی سے اسے پکارا۔ میں آج یہی سوں گی دادی سائیں، آپ کے پاس۔ کمبل کے اندر سے اس کی کپکپاتی آواز ابھری، جبکہ زاران کی بہنیں بھی ہلکی سی سکڑی۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ اس کی آواز میں سختی کم حیرت زیادہ تھی۔ بی بی سائیں ٹھیک کہہ رہی ہیں سائیں، آج یہ یہاں ہی رہیں گی، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ رفعت آپا فوراً اس کی حمایت میں بولی تھی۔ منتہا کمرے میں چلو، زاران نے اب براہ راست اسے مخاطب کیا تھا۔ نہیں، منتہا نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ دوپہر والا منظر نہیں بھولی تھی، وہ آنکھوں کی سرخی، وہ غصہ، وہ گرفت، سب کچھ اس کے ذہن میں واضح تھا۔ میں آج ادھر ہی سو جاتی ہوں، دادی سائی نے خود کہا ہے مجھے۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے کمبل کے اندر سے دادی سائی کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ اس کے چہرے پر چھائے مسکین تاثرات دیکھ کر دادی سائی مسکرا دی۔ ہاں بھائی، میں نے ہی کہا ہے، بچی ڈری ہوئی ہے، آج یہ میرے پاس رہے گی۔ انہوں نے بھی منتہا کی تائید کی۔ تبھی زاران نے چند لمحے ان دونوں حمایتی خواتین کو دیکھا، پھر منتہا کو، جو اب کمبل میں سمیٹتی جا رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سو ہی جاتی ہوں، منتہا فوراً بولی اور ساتھ ہی خود کو اس کی نگاہوں سے چھپانے کی خاطر چہرے تک کمبل لے گئی، جبکہ زاران کے ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کے بہانے بازی خوب سمجھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، اس کی خاموشی نگاہیں کمبل میں چھپی منتہا پر ٹکی تھیں، اور منتہا اس کی موجودگی کے سبب سانس بھی آہستہ سے لے رہی تھی۔ آخر کار زاران نے رخ موڑا اور قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ چند لمحوں بعد دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی اور پھر منتہا نے لمبی کانپتی ہوئی سانس لی اور کمبل سے آہستہ سے منہ باہر نکالا۔ شکر ہے جان بچ گئی، وہ دیر ساختہ بڑبڑائی، جبکہ دادی سائیں یہ سن کر بے ساختہ ہنس پڑی۔ بڑی نٹکھٹ ہو تم بھی، منتہا نے شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کمبل پھر سے ٹھیک کیا اور دادی کے قریب سمیٹ گئی۔ آج تو وہ خود اس کو عارضی پناہ گاہ میں چھپا چکی تھی، مگر زاران کی باتیں اب بھی اسے ہلا رہی تھیں۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ پورے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں منتہا اور زاران کا آمنا سامنا تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ زاران نہ جانے کن مصروفیات میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اکثر رات گئے حویلی آتا اور صبح ہونے سے پہلے نکل جاتا تھا۔ منتہا بھی اب واپس اپنے کمرے میں سونے لگی تھی۔ یہ بھی ایسی ہی ایک عام رات تھی جب رات کے دوسرے پہر زاران حویلی لوٹا تھا۔ سب یہ سوچ چکے تھے اور پوری حویلی میں خاموشی چھائی تھی۔ تبھی زاران سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ چند ساعتوں بعد کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا تھا اور زاران اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم تھکے ہوئے تھے، شال اس نے ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی، جسے وہ ابتدائی سجاوٹی میز پر ہی رکھ چکا تھا۔ اس وقت کمرے میں نیم اندھیرا تھا، بس سائے ٹیبل پر جلتے لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زاران کی نظر بے اختیار بیڈ کی طرف گئی تھی جہاں منتہا سو رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا رنگ معمول سے کچھ زیادہ زرد، پیشانی پر پسینے کی ہلکی سی تہہ تھی اور سانسیں ذرا بے ترتیب تھیں۔ زاران نے ایک لمحہ ٹھہر کر اسے دیکھا، پھر فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھنے ہی والا تھا، مگر کمرے میں ابھری اچانک کرہا پر اس کے قدم بے ساختہ رکے تھے۔ آہ! منتہا کی مدھم سی کرہا دوبارہ ابھری تھی اور زاران فوراً پلٹ کر بیڈ کے قریب آیا تھا۔
منتہا کروٹ بدلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کمزوری کے باعث ہلکی سی آواز کرہا کی صورت اس کے لبوں سے نکل گئی تھی۔ زران نے بلا سوچے سمجھے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھ دیا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنا ہاتھ تیزی سے پیچھے کرنا پڑا تھا کیونکہ اس کی پیشانی بخار کے سبب تپ رہی تھی۔ اتنا تیز بخار؟ وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ منتہا نیم غنودگی میں تھی مگر اس لمس نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر پلکیں بھونچل تھیں۔ زران، اس کی آواز کمزور تھی، بخار کے سبب گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ اس کا سر آہستہ سے سہلاتے ہوئے وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد ٹھنڈے پانی کے پیالے اور صاف کپڑے کے ساتھ وہ واپس آیا تھا۔ پھر کرسی بیٹھ کے قریب کھینچتے ہوئے وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور آہستہ سے گیلا کپڑا اس کے پیشانی پر رکھنے لگا۔ منتہا نے سکون کی ہلکی سی سانس لی تھی۔ پانی۔ چند لمحوں بعد وہ بے ربط سا بولی۔ زران نے فوراً گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کو سہارا دیا تھا۔ منتہا نے 2 گھونٹ لیا اور پھر اس پر بے ہوشی سے طاری ہونے لگی۔ اس کا سر بے اختیار زران کے ہاتھ پر ڈھلک گیا تھا۔ زران ایک لمحے کو ساکت رہ گیا تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے اس کا سر تکیے پر رکھا، اس پر کمبل درست کیا اور دوبارہ پٹیاں بدلنے لگا۔ رات اسی طرح گزرتی چلی گئی۔ کبھی وہ اس کا بخار چیک کرتا، کبھی پٹیاں بدلتا، کبھی اس کے بکھرے بالوں کو چہرے سے ہٹاتا۔ فکر مندی اس کے ہر عمل سے عیاں تھی۔ منتہا کبھی ہوش میں آتی، کبھی نیند میں ڈوب جاتی مگر اسے ہر بار اپنے قریب زران کی موجودگی کا احساس رہا تھا۔ صبح کی پہلی روشنی کمرے میں پھیلنے لگی تھی جبکہ زران اب بھی اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ اس نے گزشتہ پوری رات اسی کرسی پر گزار دی تھی۔ اب منتہا کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا تھا کیونکہ اس کا بخار کافی حد تک اتر چکا تھا۔ منتہا نے آنکھیں کھولی تو پہلا چہرہ جو اس نے دیکھا وہ زران تھا۔ آپ؟ اس کی آواز اب بھی کمزور تھی مگر حیرت نمایاں تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ زران نے فوراً پوچھا۔ اس کی آواز غیر ارادی طور پر نرم تھی۔ بہتر، منتہا نے مدھم آواز میں مختصر جواب دیا۔ زران نے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتہ آتا ہی ہوگا، تب تک تم فریش ہو جاؤ۔ زران نے اسے اٹھنے میں مدد دی، پھر اپنے سہارے اسے واش روم تک لے کر گیا اور اس سے سب پر منتہا حیران تو تھی مگر اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ کچھ دیر بعد رفعت آپا ناشتہ لے آئی تھیں۔ زران نے خود ان سے ٹرے لی اور بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ میں خود۔ منتہا نے ٹرے لینے کو ہاتھ آگے بڑھایا مگر زران نے ٹرے پیچھے کر چکا تھا۔ نہیں، ایک سادہ سا لفظ تھا مگر اس میں حکم کم اور فکر زیادہ تھی۔ وہ خود نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھانے لگا۔ منتہا نے ایک لمحہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر خاموشی سے نوالا لے لیا۔ آہستہ کھاؤ، وہ یوں نہیں ہدایت دیتا رہا جیسے یہ سب اس کا معمول ہو، جبکہ منتہا خاموش تھی۔ شاید کمزوری تھی، شاید حیرت، یا شاید اس بدلے ہوئے زران کو سمجھنے کی کمزوری سی کوشش تھی۔ ناشتہ ختم ہونے پر زران نے ٹشو سے اس کا چہرہ صاف کیا، پھر اس کے پیچھے تکیہ درست کرتے ہوئے اسے لیٹنے میں مدد دی۔ آرام کرو، میں ادھر ہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم تھا اور منتہا نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ اس حیرت بھری نظروں سے زران نے نظریں چرا لی تھیں، جیسے اس جملے کی وضاحت خود بھی اس کے پاس نہ تھی۔ اور وہ پورا دن زران نے واقعی اس کے پاس گزارا تھا۔ یہ پہلا دن تھا جب ان دونوں کے درمیان کسی طنز کا تبادلہ نہ ہوا تھا۔ سب کچھ ایک بار پھر معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ زران اپنے کاموں میں مصروف ہو چکا تھا، کبھی صبح سویرے نکلتا، کبھی رات گئے واپس آتا۔ حویلی کی فضا بظاہر سکون تھی اور منتہا بھی اب اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں لگنے لگی تھی۔ اس وقت منتہا سادہ سے سوٹ میں بال ڈھیلے سے باندھے ٹیبل پر رکھی چیزیں ترتیب سے جما رہی تھی، ساتھ ہی ملازمہ کمرے کی صفائی میں مصروف تھیں۔ آپ کو پتہ ہے بی بی سائیں؟ ملازمہ نے کام کرتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ منتہا نے بغیر پلٹے ہی اسے جواب ہوا۔ کیا ہوا؟ اور فریم سیدھا کرنے لگیں۔ بڑے سائیں نا گاؤں کی لڑکیوں کے لیے وہ بنوا رہے ہیں۔ نوری ایک لمحے کو رکی جیسے لفظ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ یونی لفظ اس کی زبان پر آ ہی نہ رہا تھا۔ یونیورسٹی؟ منتہا نے خود بخود لفظ مکمل کر دیا۔ یہ سب بے ساختہ تھا مگر اس کے ہاتھوں کی حرکت ذرا سست پڑ گئی تھی۔ ہاں جی وہیں۔ نوری نے فوراً اسبات میں سر ہلایا، جبکہ اب منتہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، تمہیں سننے میں غلطی ہو گئی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز بھی غیر یقینی تھی۔ نہیں جی، میں نے بالکل ٹھیک سنا ہے، بڑے سائیں ویسے بھی ایسے کام کرتے رہتے ہیں۔
نوری نے جھاڑو ایک طرف رکھتے ہوئے پورے یقین سے کہا تھا۔ کیسے کام؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ ارے بی بی سائیں، نوری نے جیسے کوئی پرانی بات دہرانی شروع کی تھی۔ پہلے انہوں نے گاؤں میں اسکول بنوایا، پھر ساتھ ہی کالج۔ وہ انگلی پر ایک ایک چیز گننے لگی۔ پھر ڈسپینسری بنوائی اور اب لڑکیوں کے لیے پوری یونیورسٹی بنوا رہے ہیں تاکہ انہیں شہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ بولتی جا رہی تھی مگر منتہا کے لیے یہ سب الفاظ کسی اور دنیا کے لگ رہے تھے۔ یونیورسٹی، وہ بھی اس گاؤں کی لڑکیوں کے لیے؟ یہ سب سن کر اس کے دل میں عجیب سی دستک ہوئی تھی۔ وہ تو زران کو ایک ظالم، تنگ نظر اور سفاک سردار سمجھتی آئی تھی، ایسا شخص جو عورت کی آزادی کا دشمن تھا۔ پھر یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، اس کا دھیان اب کام سے زیادہ نوری پر تھا۔ کافی عرصے سے بی بی سائیں، نوری نے سادگی سے جواب دیا۔ بڑے سائیں کا کہنا ہے کہ اگر لڑکیاں پڑھیں گی تو پورا گاؤں بدلے گا۔ اس جواب پر منتہا نے نگاہیں کھڑکی سے باہر دوڑا دی۔ کہیں دور یہ وہی گاؤں تھا جس سے وہ بھاگنا چاہتی تھی، وہی خواب تھا جس کے لیے اس نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اور وہ شخص جسے وہ اپنی آزادی کا قاتل سمجھتی تھی، وہی شخص لڑکیوں کے لیے علم کے دروازے کھول رہا تھا۔ منتہا نے ہونٹ بھیج لیا اور باقی کا سارا وقت یوں نہیں کاموں میں اور نوری کی منہ سے زران کی تعریفوں میں نکل گیا تھا۔ کچن میں کھانے کی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ منتہا دادی سائیکلی پرہیزی کھانا خود بنا رہی تھی۔ ایک طرف سبزیاں دھلی پڑی تھی، چولہے پر ہلکی آنچ پر سوپ بن رہا تھا اور وہ خود خاموشی سے سبزی کاٹ رہی تھی۔ نوری پاس ہی کھڑی دال چاول بنا رہی تھی۔ نوری، ایک بات پوچھوں؟ منتہا نے اچانک اسے مخاطب کیا تھا۔ لہجہ بظاہر عام سا تھا۔ جی بی بی سائیں، پوچھیں۔ نوری فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ سفیان کون ہے؟ اس نے یہ سوال پوچھتے ہوئے لہجہ سرسری رکھا تھا۔ وہ لیونگ روم سے گزرتے ہوئے کرن کے منہ سے ہی نام سن کر آئی تھی۔ نوری نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جی کرن بی بی کے بھائی ہیں اور بڑے سائیں کے چچا زاد۔ پھر فوراً اس کے سوال کا جواب دیا، جبکہ اس کے جواب پر منتہا کے ہاتھ لمحے بھر کے رک گئے۔ قد کاٹ میں بالکل بڑے سائیں جیسے ہیں، مگر سیرت؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ سیرت؟ منتہا نے بے اختیار پوچھ لیا۔ سیرت ان جیسی نہیں ہے بی بی سائیں، گاؤں کی کوئی لڑکی ان سے محفوظ نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا تھا۔ آپ کو ملکہ یاد ہے؟ نوری کی آواز اب سرگوشی کی مانند مدھم تھی، جبکہ اس نام پر منتہا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ملکہ، یہ وہ نام تھا جو اس کے اور زران کے درمیان نفرت کی سب سے بڑی دیوار تھا۔ سفیان سائیں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ نوری نے نظریں جھکا کر اپنی بات میں مزید اضافہ کیا اور اس ایک جملے نے منتہا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ اگر یہ حقیقت تھی تو پھر زران کے متعلق اس کی سوچ کیا تھی؟ ایک غلط فہمی، اور بعد میں اس سے نکاح کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ بے در پہ انکشاف کرتی جا رہی تھی اور منتہا کے ہاتھ چھری سے چھوٹتے چھوٹتے بچے۔ تب بڑے سائیں یہاں نہیں تھے، مگر جب انہیں یہ بات پتہ چلی، اس نے درمیان میں ایک لمبی سانس لی، تو انہوں نے سفیان سائیں کو بہت مارا تھا۔ منتہا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پھر خود انہیں تھانے چھوڑ آئے تھے۔ وہ اب بھی جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی تھی اور منتہا جیسے اپنی جگہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ تو اس سب کا ذمہ دار زران کو سمجھتی آئی تھی۔ ہر لفظ، ہر الزام، ہر نفرت اس نے سب اسی پر ڈال دی تھی۔ زران خان وہ قاتل نہیں تھا، نہ ہی وہ مجرم، اور وہ خود اتنی بے رحمی سے اسے قتل کہہ چکی تھی۔ پہلی بار منتہا کو اپنے لفظ پر ندامت ہوئی تھی۔ چھری اس کے ہاتھ میں کانپ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے سبزی سمیٹنے لگی، مگر حقیقت یہی تھی، اس کا دماغ دور کہیں ماضی میں گھوم رہا تھا۔ منتہا ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار رہی تھی، اور اب جب یہ غلط فہمی ٹوٹی تھی تو اس کے اندر کا سکون بھی ساتھ بکھر گیا تھا۔ وہ پچھلے کئی دن سے بے صبری سے زران کے انتظار میں تھی۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، ہر لفظ کی، ہر الزام کی، ہر اس نظر کی جو اس نے نفرت سے اس پر ڈالی تھی۔ مگر زران، وہ تو گھر ہی نہیں آ رہا تھا۔ منتہا کے انتظار کو آج تیسرا ہفتہ ختم ہونے کو تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، جبکہ ہر طرف ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، اور ان ڈھلتی کرنوں میں منتہا ویل کی لان میں سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں راستے پر جپی تھی اور دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ زران اس کے سامنے آ جائے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں منہمک تھی، اور تبھی دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ منتہا نے چونک کر گیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا، جبکہ گاڑی اب لمبی روش پار کر کے پورچ میں رک چکی تھی، اور چند لمحوں بعد زران خان گاڑی سے اترا تھا۔ وہ معمول کے لباس میں تھا، مگر چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ چند قدم چل کر جیسے ہی اس کی نظر سیڑھیوں پر بیٹھی منتہا پر پڑی، وہ چونک سا گیا۔ تم؟
اس کے لہجے میں حیرت تھی، جبکہ منتہا فوراً کھڑی ہو چکی تھی۔ زاران اب اس کی طرف بڑھ آیا تھا، مگر اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رک چکا تھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی، وہی خاموشی جو مہینوں سے ان کے درمیان دیوار بنی کھڑی تھی۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، منتہا نے دھیرے سے بات شروع کی تھی، جبکہ زاران نے اس جملے اور اس کے پیچھے چھپے عمل پر اسے اچنبھے سے دیکھا تھا۔ منتہا کا یہ روپ تو اس کی توقع میں تھا ہی نہیں۔ میں غلط تھی زاران خان، یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ میں نے آپ پر بہتان لگایا، مگر سچ جانے میں نے آپ کو وہ سمجھا جو آپ تھے ہی نہیں۔ منتہا نے گہری سانسیں لیتے ہوئے اپنی ہر غلطی تسلیم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، مگر اس نے آواز مضبوط رکھنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اچانک کایا پلٹ پر زاران کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ منتہا نہیں، اس نے فوراً زاران کی بات کاٹ دی تھی۔ آج سن لیجیے پلیز۔ منتہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آپ کو ظالم کہا، مجرم سمجھا، اور آپ… وہ ایک لحظے کو رکی۔ آپ تو وہ انسان نکلے جو انصاف کے لیے خود مجرم کو تھانے چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کا پورا چہرہ بھگو رہی تھی، جبکہ اس انکشاف پر زاران جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ وہ اصل بات جان چکی تھی۔ مجھے اپنے لفظوں پر شرمندگی ہے۔ منتہا نے نظریں جھکا لی۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اب وہ زار و قطار رونے لگی تھی، جبکہ زاران اگلے ہی لمحے وہ ایک قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے گرد بازو حصار چکا تھا۔ منتہا اس کے سینے سے آ لگی تھی، اب اس کے آنسو زاران کی قمیص میں جذب ہونے لگے تھے۔ تم جانتی ہو منتہا، اس کی آواز میں حیرت کم اور درد زیادہ تھا، مجھے تمہارے لفظوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تمہاری خاموش نفرت اور اس کے پیچھے چھپی غلط فہمی سے ہوئی تھی۔ دھیرے سے اس کے بازو سہلاتے اس نے بولنا شروع کیا تھا، مگر وہ لمحہ بھر رکا۔ تمہیں اپنی ہر غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں تم سے ناراض ہوں ہی نہیں، شاید میں کبھی تم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اعتراف تھا، اور منتہا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ آنسو سکون کے تھے۔ لان کی سیڑھیوں پر کھڑی وہ لڑکی جو کبھی خوف میں جیتی تھی، آج پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھیں، خاموشیاں ٹوٹ چکی تھیں، اور جو باقی تھا وہ تھا اعتماد، سچ اور ایک نئی شروعات۔ یہ اختتام نہیں تھا، یہ تو آغاز تھا، ایک ایسی کہانی کا جس پہ نفرت ہار گئی تھی اور محبت جیت گئی تھی۔